بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت ولاگ۔ آج یہ میرا ٹاپک ہے کہ ہائی کورٹ نے ایک لیٹسٹ ڈائریکشن جاری کی ہے پورے پنجاب میں۔ وہ ڈائریکشن کس حوالے سے ہے، کیا ڈائریکشن دی گئی ہے؟ آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے مقدمات کی جلد سماعت اور ان کے فیصلے کے لیے، کہ جتنے بھی پینڈنگ مقدمات ہیں ان کی سماعت جو ہے وہ جلد کی جائے۔ اب میں بتاؤں گا کہ آپ کو کہ کون سے مقدمات ایسے ہیں جس کے بارے میں ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ان کا بہت بڑا یہ اقدام ہے اس حوالے سے، مقدمات کی جلدی سماعت اور مقدمات کے فیصلے کے حوالے سے۔ اچھا جی، یہاں بتاتا چلوں جی کہ یہ جو ڈائریکشن پاس کی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، وہ کرمنل کیسز کے بارے میں ڈائریکشن پاس کی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے کیا ڈائریکشن پاس کی ہے اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ کرمنل جو کیسز ہوتے ہیں اس میں ڈیلے کیوں ہوتی ہے اور اس کا ذمہ داران جو ہے وہ کون ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اور کرمنل مقدمات میں تاخیر جو ہے وہ کیونکہ اس کا پروسیس یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، پہلے تو ایف آئی آر کیا ہے وہ، اس کے بعد انویسٹیگیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور قانون کی منشا کے مطابق 14 دن کے اندر اندر جو ہے وہ تفتیشی افسر وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ کسی بھی ایف آئی آر جو ہے وہ جس کی تفتیش کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی تفتیشی افسر، اس کے 14 دن کے اندر اس کا چلان جو ہے وہ مجسٹریٹ کے پاس اس نے داخل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ تاخیر جو ہے کیونکہ لا کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 14 دن کی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو ریکوائرمنٹ ہے لا کی، 14 دن کے اندر جو ہے وہ چلان عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا۔ انویسٹیگیشن میں، تفتیش میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے، اس میں مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں کہ کوئی ملزم نہیں پکڑے گئے، یا کسی ملزم سے کوئی ریکوری ہونی ہے، یا اور بھی کوئی ایسی چیز جس میں تفتیشی افسر بہتر سمجھتا ہے کہ ابھی اس انویسٹیگیشن جو ہے، اس مقدمہ کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، اس وجہ سے بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک پہلا جو ہے مرحلہ ہے جس میں کسی بھی فوجداری مقدمہ میں وہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ کسی بھی کیس میں ملزم کو پکڑا ہوا ہو، کرمنل کیس میں، اور اس کے بعد یہ کسی وجہ سے اس مقدمہ کا چلان جو ہے وہ عدالت میں داخل نہ کرایا گیا ہو، تو یہ ایک پہلی ریزن ہو سکتی ہے۔ اب جب چلان جو ہے وہ عدالت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر نیکسٹ جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد ایویڈنس کا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے، یہ ایک دوسری وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جو، اور یہ ایک مین ریزن ہے کسی بھی فوجداری مقدمہ کے وہ فیصلے میں اور اس کی سماعت میں تاخیر کی۔ یہ ایک مین وجہ ہے کہ ایویڈنس جو ہے وہ اس مقدمہ کے جو گواہان ہیں وہ تاریخ پہ حاضر نہیں ہوتے، آ کے اپنی شہادت قلم بند نہیں کرواتے، جس وجہ سے مقدمہ کی جو سماعت میں وہ تاخیر ہو سکتی ہے اور روٹین میں ہوتی ہے۔ اب عدالت کی یہ ذمہ داری ہے اور عدالتیں کرتی بھی ہیں کہ جی مقدمات میں یہ کوشش کرتی ہیں کہ جلدی سے جلدی جو ہے ان کو بلایا جائے گواہان کو، اور یہ ویسے تو پروسیکیوشن جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جو پرائیویٹ۔ اچھا یہاں بتاتا چلوں کہ اس میں گواہان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ جو کرمنل کیسز میں کچھ پرائیویٹ گواہان ہوتے ہیں، جیسا کہ کمپلینٹ ہو گیا اور اس نے جو ایف آئی آر میں گواہان لکھوائے ہوتے ہیں، یہ پرائیویٹ گواہان ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ آفیشیل وٹنس ہوتے ہیں جیسا کہ پولیس ہے، اور اگر کوئی ہرٹ کیس ہے تو اس میں ڈاکٹر صاحبان ہیں، تو اس لیے یہ آفیشیل وٹنس ہوتے ہیں۔ اب یہ جو پرائیویٹ گواہان ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ مدعی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے ان کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ جو مدعی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے مقدمے میں تاخیر ہو، اور خاص طور پہ مدعی مقدمہ میں تاخیر اس وقت چاہتا ہے جب کہ ملزم جو ہے وہ گرفتار ہوا ہو اور جیل میں ہو، تو اس لحاظ سے مدعی یہ چاہتا ہے کہ ملزم زیادہ سے زیادہ وہ جیل میں پڑا رہے، وہ بند رہے، باہر نہ آئے، اور یہی وجہ ہے کہ مدعی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ گواہان پیش نہ کیے جائیں، مقدمے کا جلدی فیصلہ نہ کروایا جائے، تاکہ ملزم جتنی زیادہ دیر جو ہے وہ جیل میں رہ سکے، وہ اس کے لحاظ سے جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ ملزم جو ہے وہ جیل میں رہے۔ اس وجہ سے یہ جو پرائیویٹ گواہان ہوتے ہیں وہ کیونکہ مدعی نے لانے ہوتے ہیں، مدعی نے پیش کرنے ہوتے ہیں، مدعی نے اپنی بھی شہادت قلم بند کروانی ہوتی ہے اور اپنے گواہان کی بھی کروانی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ تاخیری حربے جو ہے استعمال کرتا ہے، جس وجہ سے بھی مقدمہ میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جو آفیشیل وٹنس ہوتے ہیں وہ تو عدالت نے بلانے ہوتے ہیں، وہ تو وہ دیر نہیں لگاتے، وہ آ جاتے ہیں۔ عدالت جب بھی ان کو وہ حکم دیتی ہے کہ آپ نے فلاں ڈیٹ پہ آنا ہے اور اپنی شہادت قلم بند کروانی ہے،
تو وہ جو ہے آفیشیل وٹنس نارملی آ جاتے ہیں، لیکن سم ٹائمز آفیشیل وٹنس کی وجہ سے بھی دیر ہو جاتی ہے۔ جی تاخیری حربے جو ہیں، یہ میں نے بتایا کہ کس وجہ سے یہ مدعی کی وجہ سے جو ہے یہ تاخیر ہو جاتی ہے کسی بھی کرمنل کیس میں جو ہے وہ اس کے فیصلے کے لیے۔ اب کیا جی، اب ہوتا کیا ہے، بہت سے ملزمان ایسے ہیں جن کی اگر مثال کے طور پہ کہ اگر ہم کسی چوری کا مقدمہ لیتے ہیں تو 379 کا جو مقدمہ ہوتا ہے اس کی سزا 3 سال ہے، اور اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات اگر ضمانت نہیں ہوتی یا ملزم کی ضمانت کروانے والا کوئی نہیں ہوتا، ملزم اگر جیل میں رہتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کی سزا اگر 3 سال ہے تو 2-2.5 سال جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ اندر رہ جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کی ضمانت کروانے والا کوئی نہیں ہوتا، مقدمہ کی سماعت ہو نہیں سکتی، مقدمہ مکمل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے تاخیر کی وجہ سے جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتا۔ تو اب ہائی کورٹ نے کیا کیا ہے، اب ہم آتے ہیں جی اس ڈائریکشن کی طرف کہ جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں ابھی 13 اگست 2026 کو یہ جو ہے وہ 28 اضلاع کے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز صاحبان ہیں ان کو جو ہے ڈائریکشن پاس کی ہے۔ وہ کس لحاظ سے ہے، اب ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن پاس کی ہے کہ جتنے بھی فوجداری مقدمات ہیں اور جن میں ملزمان جو ہیں اور جن کا فیصلہ جو ہے اب وہ 3 سال سے نہیں ہوا اور 3 سال سے جو ہے ملزمان جو ہے وہ جیل میں ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں ہوا، تو ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن پاس کی ہے کہ ایسے مقدمات کا فیصلہ جو ہے وہ 2 ماہ کے اندر جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے، تاکہ ملزمان کو یا کوئی بھی جو ہے مدعی کا، اگر مدعی سچا ہے تو مدعی کو جلدی اس کا انصاف ملے، اگر ملزم جو ہے وہ اس پہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے اور وہ غلط طریقے سے وہ جیل میں پڑا ہے تو اس کو انصاف ملا جائے، اس کو رہا کیا جائے تاکہ اس کو اس میں بری کیا جائے اور مقدمے سے جو ہے وہ رہا ہو جائے۔ اب دونوں سائڈوں پہ جی، اگر مدعی سچا ہے تو مدعی کو جلد انصاف ملنا چاہیے، تو اتنا عرصہ لگ جاتا ہے کہ ملزمان جو ہے وہ جیل میں رہتے ہیں، مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا، جو ریزنز میں نے پہلے آپ کو بتائی ہیں، کسی بھی ریزن سے مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اب جو ڈائریکشن پاس ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ایسے مقدمات جن کا فیصلہ ابھی 3 سال میں نہیں ہوا اور ملزمان جو ہیں وہ جیل میں ہیں، تو ان کا فیصلہ اب 2 ماہ میں ضروری ہے کہ وہ کیا جائے۔ صرف یہی ڈائریکشن پاس نہیں ہوئی، اس سے بھی اہم جو چیز ہے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ بھی ڈائریکشن پاس کی ہے کہ صرف مقدمات کا فیصلہ جو ہے جب یہ کرنا ہے تو اس کی رپورٹ جو ہے وہ بھجوانی ہے، وہ اس کی جو ہے کمپلائنس رپورٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کو واپس بھجوانی ہے، تاکہ اس سے پتہ چل سکے کہ کیا ڈائریکشن پہ کمپلائنس ہو رہی ہے، کہ واقعی اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے اور مقدمات کے فیصلے جو ہے وہ 2 ماہ میں ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ فاسٹ ٹریک بیسس کی بنیاد پہ جی لاہور ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن پاس کی ہے تاکہ مقدمات جلدی سے جلدی ان کا فیصلہ ہو سکے، اور جو ملزمان جو بہت پریشان ہیں، جیلوں میں ہیں اور ان کے مقدمات کا فیصلہ نہیں ہو رہا، خاص طور پہ جو بڑے اوفینسز ہیں، 302 ہے، 376 ہے اور اس کے ایسے اوفینسز ہیں، ان کے مقدمات تو ان کے جو ملزمان جو ہیں وہ سالہ سال جیل میں پڑے رہتے ہیں اور ان کے فیصلے نہیں ہوتے۔ بات یہ نہیں ہے آئدر وے فیصلہ ہو جائے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر تو مدعی سچا ہے تو مدعی کے حق میں ملزم کو سزا مل جائے گی، اور اگر ملزم جو ہے اس پہ جھوٹا الزام لگایا گیا تو وہ بری ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آئدر وے فیصلہ جو بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو ڈائریکشن پاس کی ہے یہ اقدام بہت خوش آئندہ ہے۔ اس حوالے سے لوگ جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی کو ضمانت کروانے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن ان کے مقدمات کا فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ سالہ سال جو ہے وہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اس جو ہے وہ ڈائریکشن کو سراہا بھی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے لوگ اس بات سے خوش بھی ہیں کہ جی اب جلدی اب جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں جن میں 3 سال سے جو ہے اب وہ لوگ جو ہے وہ مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوا اور لوگ جیلوں میں بند ہیں، اب ان کا فیصلہ 2 ماہ میں ہو جائے گا۔ یہ تھا جی آج کے انفارمیشن اس حوالے سے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ڈائریکشن پاس کی ہے کرمنل کیسز کے جلدی سماعت کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔